بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہو کر سلام کیسے پیش کرتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے لیے کیا کیا بشارت سنائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے۔ حج کے بعد سب سے بڑی اور سب سے افضل عبادت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا ہے، اور یہ نہ تو حج کے ارکان میں سے ہے اور نہ ہی حج کے واجبات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس لیے جس طرح اللہ کے گھر کی زیارت سے، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے سے عشق الہی بڑھتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہونے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہونے کے کیا آداب ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس پر حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو، اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت توبہ و استغفار کی پڑھے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے ہی ادب اور احترام سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے مبارک کی طرف درود پڑھتے پڑھتے چلے۔ جب دوسری جالی کے سامنے پہنچے تو وہاں 3 سوراخ آپ کے سامنے ہوں گے، ایک بڑا، 2 چھوٹے چھوٹے۔ جب آپ بڑے سوراخ کے سامنے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ اقدس آپ کے سامنے ہوگا، تو بڑے ہی ادب و احترام سے، بڑے ہی عاجزی و انکساری سے، اور بڑے ہی محبت اور پیار سے نیچی نظر کر کے، نظر جھکا کے، اور اپنے اندر انکساری پیدا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس کی طرف اپنا رخ کرے اور سلام پیش کرے۔ سلام اس طرح کہے: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ سلام چھوٹا بھی پیش کر سکتے ہیں، سلام بڑا بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اتنا وقت نہیں ملتا کہ بڑا پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلے، آگے چلنے کے بعد دوسرا سوراخ ہے، وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہیں، تو اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پیش کرے: السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلے اور تیسرا سوراخ ہے۔ تیسرے سوراخ پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ ان پر سلام پیش کریں: السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اس طرح ان پر سلام پیش کرے۔ اس کے بعد روض اقدس پر اگر آپ کو کچھ وقت مل جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے دعا کرے۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی فضیلت کیا کیا ہے؟ تو اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہے، ان میں سے کچھ انشاءاللہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر پر حاضر ہو کر مجھے سلام پیش کیا تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اور میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو گئی، میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روضہ اقدس کی، میری قبر کی زیارت کی تو میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تیسری حدیث بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صرف اس نیت سے آیا ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرے اور کوئی اس کی نیت نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ چوتھی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ میں صرف میری قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، اس کی نیت اور کوئی نہ ہو تو وہ میرا پڑوسی ہوگا اور قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو کسی مجلس میں، کسی محفل میں میرا نام سنے، میرا ذکر سنے لیکن مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ سب سے بڑا ذلیل وہ آدمی ہے جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ نبی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، کیا ثواب اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم درود یا سلام بھیجیں تو ایسا درود پڑھے نبی علیہ السلام پر جس کے اندر صلاۃ و سلام، سلام کا بھی اور درود کا بھی دونوں لفظ موجود ہو، ایسا درود پڑھے تو اس سے اور بھی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھی نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر سلام پیش فرمانے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔